حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک و تربتا فی بلد رسولک۔ مدینے میں دعا مانگ رہے ہیں، اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت، یعنی شہادت والی موت، شہیدوں والی موت عطا فرما، اور مجھے قبر بھی مدینے میں عطا فرما۔ عمر شہادتیں تو میدان جنگ میں ملا کرتی ہیں، عمر تو کہاں مانگ رہے ہیں مدینے میں، یہ تو پرامن ہے۔ فرمایا میں جس سے مانگ رہا ہوں اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، وہ پورا کرنے والا ہے، وہ پورا کرنے والا ہے۔ شکایت آئی ہے مغیرہ بن شعبہ کا غلام مجوسی ابو لولو فراز، وہ آیا ہے، کہتا ہے جی میرا ٹیکس بڑا کاٹا جاتا ہے، اس پہ نظر ثانی کیجئے۔ عمر فاروق نے وہ سلسلہ پوچھا، مغیرہ بن شعبہ کو بلا لیا، سارے معاملات کو دیکھا، فرمایا تیرے ساتھ تو انصاف ہو رہا ہے، تو جتنا کاریگر ہے ٹیکس بھی اسی حساب سے کاٹا جا رہا ہے۔ اچھا میں نے سنا ہے تو چکی بڑی خوبصورت تیار کرتا ہے، بڑی اعلیٰ۔ کہنے لگا ہاں ہاں تیار کرتا ہوں۔ عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا مجھے بھی وہ چکی چاہیے، مجھے بھی تیار کر دے۔ کہنے لگا میں ایسی چکی تیار کر کے دوں گا کہ قیامت تک لوگ اسے یاد رکھیں گے۔ حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے۔ ہمارے حکمران تو ہوتے اسی وقت پکڑ کر اور گردنیں اتار کر گولیاں مار کر ختم کر دیتے، شک کی بنیاد پر لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، وہ ملتے ہی نہیں، پتہ نہیں گئے کدھر ہیں۔ یہ ظلم اور بربریت ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور اگر حکمرانی کے گر سیکھنا چاہتے ہو کہ حکمرانی کسے کہتے ہیں تو پھر میرے نبی کے یار عمر فاروق کی سیرت کا ذرا مطالعہ کر لو، تمہیں پتہ چل جائے۔ قتل کی دھمکی سر عام دی جا رہی ہے، لیکن عمر، صحابہ نے کہا بھی گرفتار کرتے ہیں، فرمایا نہیں نہیں، جرم کیا تو نہیں ہے نا، زبان سے کہہ رہا ہے۔ اللہ، کچھ ہی دن گزرے ہیں، وہ ابو لولو فیروز مجوسی وہ کیا کرتا ہے، خنجر کو زہر میں گرم کر کے آگ میں پھر اس کو زہر کے اندر بجھاتا ہے تاکہ کسی طریقے سے بچ نہ سکے، وہ زہر کا اثر انہیں ختم کر دے۔ حضرت عمر فاروق فجر کا وقت ہے، نماز کے لیے آ رہے ہیں، صفیں بنی ہیں، فرمایا صفیں سیدھی کر لو، صفیں سیدھی کر لو۔ اچانک اللہ اکبر ہوئی ہے، آگے سے آواز کوئی نہیں آ رہی۔ عمر کہہ رہے ہیں مجھے کسی کتے نے کاٹ لیا ہے۔ قریب والوں کو پتا چلا ہے کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، خنجر کا وار کیا ہے، 2 بار پیٹ میں کیے ہیں۔ عمر فاروق وہیں مصلی نبوی پر گر گئے ہیں، اب وہ بھاگا ہے، جو جو راستے میں آیا اسے خنجر مارتا گیا۔ 13 صحابہ جن میں سے 7 وہ شہید ہو گئے، 13 کو زخمی کیا ہے۔ پھر ایک صحابہ نے اس پر کنٹرول کر لیا، قابو کیا۔ جب اسے پتا چلا نا کہ میں پکڑا گیا ہوں، اپنی گردن کو بھی کاٹ دیا، ذبح کر دیا وہاں پہ۔ حضرت عمر فاروق نے عبد الرحمن ابن عوف کو آگے کیا، مصلی پہ نماز نہ ٹوٹے۔ یہ حال ہے آپ کا اور میرا حال یہ ہے کہ ذرا بخار ہو جائے، طبیعت خراب ہو جائے، ہم مسجد میں نہیں آتے، لیکن یہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن ابن عوف کو آگے کر رہے ہیں، آئیے یہ مصلی خالی نہیں رہنا چاہیے، نماز بہت بڑا فریضہ ہے، اسے مکمل کیجئے، خود گرے ہوئے ہیں۔ ہاں پوچھا نا، اور فوراً بتلاؤ کس نے حملہ کیا ہے، کوئی مسلمان تو نہیں ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، وہ مجوسی، وہ آپ کا پجاری، وہ بے دین، اس نے حملہ کیا ہے۔ فرمایا الحمدللہ، الحمدللہ اللہ نے کسی مسلمان کے ہاتھ سے مجھے یہ تکلیف اور دکھ نہیں پہنچایا۔
جب آپ بیماری کے وہ جو شہادت کے آپ کے دن گزر رہے تھے، تکلیف میں ہیں، دودھ پیتے ہیں تو وہ بھی نکل جاتا ہے اس زخم سے، نبیز پیتے ہیں تو وہ بھی اس زخم سے نکل جاتی ہے، یہی سمجھ آ گئی کہ بچنے والا کام کوئی نہیں ہے۔ ہاں، آپ بڑے تکلیف میں، بڑی بے صبری میں ابن عباس کو بلا لیا، بڑی محبت کرتے تھے حضرت ابن عباس سے، حضرت عمر فاروق نے اپنی محفل میں بٹھایا کرتے تھے، جلیل القدر صحابہ میں بٹھایا کرتے تھے، یہ بڑے فقیہ صحابی تھے۔ ہاں، ابن عباس کہتے ہیں عمر کیوں بے صبر ہوتے ہیں، کیوں غم زدہ ہوتے ہیں؟ آپ تو وہ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہے، اور پھر رفاقت اور صحبت نہیں ملی، جب اللہ کے رسول دنیا سے گئے ہیں تو آپ سے راضی گئے ہیں۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ کو حضرت ابو بکر صدیق کی رفاقت ملی ہے، صحبت ملی ہے، ہاں وہ بھی جب دنیا سے گئے تو خوش گئے ہیں، آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ آپ آج دنیا سے جانے والے ہیں، کیوں فکر کرتے ہیں، کیوں بے صبر ہوتے ہیں؟ آپ سے تمام مسلمان خوش ہیں۔ اللہ، جو اگلا پھر جواب تھا یہ سنیے گا ذرا غور سے۔ فرمایا ابن عباس جو تو نے بات کی ہے بالکل ایسی ہی بات ہے، مجھے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت دی ہے، یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ آپ خوش گئے، یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ ابو بکر کی رفاقت اور صحبت ملی ہے، یہ میرے لیے بڑا اعزاز، وہ خوش گئے ہیں، یہ میرے لیے بڑا اعزاز، لیکن میں پریشان ہوں، دکھیا ہوں کہ میرے بعد وہ جو فتنے آنے والے ہیں، وہ جو فتنوں کا اور سمندروں کی لہروں کی طرح حملہ آور ہونے والی ہیں۔ حذیفہ بن یمان تھے نا بیٹھے ہوئے، اور کہا تم میں سے کون فتنوں کے بارے میں جانتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان؟ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ فرمایا تو بڑا بہادر ہے، بتلا ذرا۔ کہتے ہیں طویل حدیث ہے، بس جو چاہیے وہ بیان کرتا ہوں۔ کہتے ہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیرے اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ حائل ہے۔ عمر پوچھتے ہیں حذیفہ وہ دروازہ خود کھلے گا یا اسے توڑا جائے گا؟ فرمایا عمر اس دروازے کو توڑا جائے گا۔ بعد میں جب ساتھیوں نے پوچھا تو بتلایا وہ دروازہ حضرت عمر فاروق ہیں۔ پریشان ہے میرے بعد کیا بنے گا میرے ساتھیوں کا، اور اس چیز پہ پریشان ہے حقوق اللہ حقوق العباد ہے، ہاں ان میں کہیں کمی پیشی نہ رہ گئی ہو، یہ چیز دکھیا کر رہی ہے۔ حقوق اللہ حقوق العباد ہے، ان میں کوئی کمی پیشی نہ رہ گئی ہو، رعایا کے معاملے میں کوئی کمی پیشی نہ رہ گئی ہو۔ ہمارے تو جناب بالکل ایسے ہیں جیسے بخشے بخشائے ہیں، کوئی فکر ہی کوئی نہیں، غریب آٹے کے لیے مر رہا ہے، خودکشیاں کر کے مر رہے ہیں، چھلانگے لگا کر خود مر رہے ہیں۔ حکمران ٹس سے مس نہیں ہوتے، غیرت اور شرم ختم ہو چکی ہے، دنیا سے محبت آ چکی ہے، خدا کا خوف ختم ہو چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ان کے دلوں سے نکل چکی ہے۔ یہ حیوان بن کر مخلوق خدا پر ظلم ڈھائے ہوئے ہیں، لیکن یہ ظلم کے دن تھوڑے ہیں، یوم حساب وہ قریب تر قریب ہے، قریب تر قریب ہے، قریب آ رہا ہے۔ 75 سال میں جو بھی آیا ہے اس نے عوام کے ساتھ جو کیا ہے وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن یہاں عمر رو رہے ہیں پتہ نہیں کیا بنے گا۔ کہتے ہو تم کہتے ہو خوش ہو جاؤ، میں عمر کہتا ہوں اللہ مجھے اصحاب آراف میں سے بنا دے۔ یہ عمر کے الفاظ نکل رہے ہیں، میرے پاس زمین پر سونا ہونا سونا تو میں اس سونے کو اللہ کے اس عذاب کو دیکھنے سے پہلے سارے کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں کہ اللہ مجھے اس عذاب سے محفوظ رکھے جو آخرت کا عذاب ہے۔ اور اللہ
مجھے نہ کوئی بدلا دے، میرے نیکیاں اور گناہ میرا اللہ برابر کر دے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ یہ عمر کہہ رہے ہیں، یہ عمر کہہ رہے ہیں۔ اور فرمایا بڑے دردناک الفاظ ہیں، فرمایا رو رہے ہیں، ابن عمر کی اپنے بیٹے کی گود میں سر ہے اور روتے روتے کہہ رہے ہیں اللہ اگر ساری مخلوق کو جنت میں بھیج دے، ایک کو جنت میں نہ بھیجے تو میں ڈرتا ہوں کہ میں عمر ہی نہ ہوں۔ یہ خوف خدا کا حال ہے۔ کہا بیٹے ذرا جائیے امی جی کے پاس، وقت قریب ہو چکا ہے، منزل بڑی طویل ہے، راستہ بڑا کٹھن ہے، ذرا جائیے نا اماں کے پاس، اور وہاں جا کر امیر المومنین نہ کہنا، عمر کہنا، میرا نام لینا، مجھے امیر المومنین نہ کہنا، میں امیر المومنین نہیں ہوں۔ ہاں جا کر کہنا بیٹا بات کر رہا ہے، کہتا ہے اگر آپ کا دل مانے تو میں چاہتا ہوں میں بھی ابو بکر، میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے قدموں میں دفن ہو جاؤں۔ میرا نام امیر المومنین نہ لینا، شاید وہ اس لقب سے متاثر ہو جائیں امیر المومنین کا، شاید حکم سمجھ بیٹھیں۔ بیٹا کہنا اس عاجز بندے عمر فاروق کا یہ سوال ہے، اگر اسے قبول کر لیجئے۔ کہتے ہیں عمر نے ناانصافی کی ہے، اور ظالموں عمر جیسا انصاف کرنے والا اس روئے زمین پر آیا ہی نہیں ہے۔ زمین جو ہے زمین کانپ رہی ہے، عمر نے اپنا کوڑا زمین پر مارا ہے اور کہا کیوں کانپتی ہے، عمر نے تیرے اوپر ابھی تک انصاف قائم نہیں کیا۔ ہاں وہ زلزلہ رک جاتا ہے۔ یہ ہے عمر۔ بیٹا جانا، بیٹا گیا ہے، کہنے لگا امی جی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سوال کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں، اگر آپ مان جائیں مجھے بھی رسول اللہ کے قدموں میں، ابو بکر کے قدموں میں جگہ مل جائے۔ اماں فرماتی ہیں جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن میرا بیٹا مجھ سے سبقت کر گیا ہے۔ مرحبا آ جائیں، یہ انہی کی زمین ہے، انہی کی جگہ ہے۔ بیٹا گیا ہے، جا کر عمر فاروق لیٹے ہوئے ہیں، کہا مجھے ذرا اٹھاؤ، ٹیک دے کر بٹھایا گیا۔ بیٹا کیا فرمایا اماں نے؟ فرمایا ابا جی جو آپ نے ریکویسٹ درخواست کی تھی وہ قبول کر لی۔ فرمایا بیٹا جب میری چارپائی کو اٹھا لو، مدینے کی گلیوں سے ہوتے ہوئے جب حجرہ عائشہ کے پاس پہنچو نا تو میری چارپائی کو وہاں رکھ دینا، پھر اماں سے اجازت پوچھنا۔ یہ ہے عمر فاروق، یہ ہے ہمارے سپہ سالار۔ ان جیسا حکمران خلیفہ راشد وہ پھر نہیں آئے گا قیامت تک۔ ہم جو ظلم ڈھا رہے ہیں مخلوق خدا پر، ہمیں خدا کا خوف نہیں ہے۔ امیر المومنین، میں امیر المومنین ہوں، جب روح نکل جائے گی تو عام انسان ہوں، اجازت پوچھنا، اماں نے اجازت دی تو تدفین کرنا، نہیں تو عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ وقت کا امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل سے زائد پر اسلام کا جھنڈا گاڑا ہے۔ آپ دنیا سے گئے ہیں روتے روتے، دنیا سے جا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عرشوں پر عمر کا محل دیکھا ہے، میں نے ایک خوبصورت عورت دیکھی، اس محل میں وضو کر رہی تھی، میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے، اتنا خوبصورت، اتنا عالیشان، کہا گیا یہ عمر کا محل ہے۔
فرمایا گیا، آپ نے فرمایا میرے دل کرتا تھا میں داخل ہو کے اس محل کو دیکھوں، لیکن عمر کی غیرت میرے سامنے آ گئی، میں عمر سے بڑی غیرت کرتا ہوں۔ ہاں، جب چارپائی پڑی ہوئی تھی، صحابہ نے گھیرا ہوا تھا، دعائیں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں میں کھڑا ہوں، ایک بندہ آیا، اس نے کونی میرے کندھے کے اوپر رکھی ہے اور الفاظ کہنے لگا عمر عمر تیرے جیسا خوبصورت اعمال والا، کردار والا شاید اب مجھے نہ مل سکے دوبارہ۔ اے عمر میں رشک کرتا ہوں کہ میں تیرے جیسے اعمال کر کے آج میں بھی جب اللہ سے ملوں تو تیری طرح ملوں۔ اے عمر مجھے امید ہے اللہ کے ہاں تو بھی اپنے ان یاروں سے مل جائے گا۔ وہ دو یار اس لیے کہ جب میں نے ہر وقت میں اپنے نبی کی زبان سے یہ سنتا تھا، میں اور ابو بکر عمر آئے ہیں، میں اور ابو بکر عمر نکلے ہیں، میں اور ابو بکر عمر گئے ہیں، دنیا میں بھی تیرا نام ہے، قبر میں بھی تو ساتھ مل رہا ہے اور آخرت میں بھی تو انہی کے ساتھ ہوگا۔ فرماتے ہیں جب میں نے پیچھے دیکھا تو وہ حضرت علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے حضرت علی کو ماننے والو، اے تمہیں اپنی زبان حضرت عمر فاروق کے بارے میں استعمال کرتے ہوئے بڑی شرم کرنی چاہیے، جس کے بارے میں علی یہ کہہ رہے ہیں میں یہ آرزو کرتا ہوں کہ عمر تیرے جیسے اعمال کر کے میں تیری طرح اللہ سے ملوں، اور عمر تیرے جیسے کردار والا اب ہمیں نہیں ملے گا۔ اور عمر تو ان یاروں سے ملنے لگا ہے اس لیے کہ میں نے مدنی مرشد کا فرمان سنا ہے، میں اور ابو بکر آئے ہیں، میں اور ابو بکر نکلے ہیں، میں اور ابو بکر داخل ہوئے ہیں، میں اور ابو بکر گئے ہیں، تیرا نام اور ابو بکر کا نام چل رہا ہے، اب تو انہی سے ملے گا۔ زندگی میں بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور وفات کے بعد بھی چارپائی آپ کی لے کے جا رہے ہیں، رکھی ہے۔ ابن عمر پھر دروازے کی دستک دیتے ہیں، اماں جی ابا جی کی وصیت تھی، اے عمر فاروق کو نا انصاف کہنے والوں، یہ تمہارے لمحہ فکریہ ہے، اللہ تمہیں ہدایت دے دے۔ مدینے کی گلیوں میں عاشق رسول کا جنازہ جا رہا ہے، 22 لاکھ مربع میل پر جس نے اسلام کا جھنڈا گاڑا ہے، دروازے کے اوپر چارپائی رکھی گئی ہے، چارپائی رکھ کر اجازت مانگی گئی ہے۔ ابا جی کہہ رہے تھے میں جب چلا جاؤں دنیا سے میرے جسم کے اندر روح نہ رہے، میری چارپائی پہلے رکھنا، اجازت پوچھنا، اما اجازت دے تو تدفین کرنا، نہیں تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ اما نے جب سنا آنسو چھم چھم بہ رہے ہیں، فرمایا میں نے اجازت دے دی ہے، میں نے پہلے ہی اجازت دے دی تھی، میرا بھائی مجھ سے سبقت کر گیا ہے، بے شک اجازت ہے، انہیں دفنا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا جا رہا ہے۔